अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह ताला अर्श पर है या हर जगह है। मैं एक भाई को बात किया तो कह रहे थे कि सूरह ख़ाफ़ सूरह नंबर 50 आयत नंबर 16 की दलील दे रहे थे, वनानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तो मैं उनको कहा था कि सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 5 में अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा, तो कहे तो ख़ाफ़ की दलील बताएं। जी, भाई ने सवाल किया है कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह मौजूद है या अर्श पर मौजूद है। जब भाई ने किसी से बात की तो उस शख्स का दावा यह है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, और उन्होंने अपने दलील के तौर पर सूरह ख़ाफ़ सूरह नंबर 50 की आयत नंबर 16 का हवाला दिया और कहा कि अल्लाह खुद कहता है कि मैं तुम्हारे शाहरग से करीब हूं। नहनु अक़रबुल वरीद, वरीद कहते हैं शाहरग को, हमारी शाहरग। नहनु हम तुम्हारी शाहरग से भी करीब हैं। भाई ने उनको जवाब में सूरह ताहा सूरह नंबर 20 की आयत नंबर 5 का हवाला दिया, जहां पे अल्लाह ने कहा अर्रहमानु, रहमान ने अपने आप को सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह ने अपने आप को अर्श पर इस्तवा कर दिया। तो ऐसी सूरत में क्या अल्लाह हर जगह है या अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श पर है। अगर आप इंसान की तारीख उठाकर देखेंगे तो इंसानों ने जितने अपने खुद के मज़ाहिब बना लिए, जो मज़हब इंसान ने बनाए, इनमें हिंदू मत जो मज़हब है, हिंदू मत सबसे कदीम है। जो इंसानों ने जितने भी मज़ाहिब बना लिए, यहूदियत, ईसाइयत, बुद्ध मत, जैन मत, ये जितने भी सिख मत, ये जितने इंसानों ने खुद से मज़ाहिब बना लिए, इनमें सबसे पुराना हिंदू मत है। अल्लाह के पास से दीन सिर्फ एक है। अल्लाह ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 19 में कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह के पास सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह ने सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 85 में कहा वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बला मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, जो कोई अल्लाह के पास कोई और तरीक़ेकार लेकर आएगा सिवाय इस्लाम के, कोई और मजहब के साथ आएगा सिवाय इस्लाम के, वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा और वो बड़ा नुकसान उठाने वाला हो जाएगा। अल्लाह ने सूरह बकरा की आयत नंबर 213 में कहा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 213 में कहा हमने तमाम इंसानों को एक ग्रोह बनाकर पैदा किया, यानी एक ही ज़हनियत वाला, एक ही ईमान वाला बनाकर पैदा किया, और इनके पास हमारे अपने नबियों को किताबें देकर भेजी ताकि अल्लाह के नबी अल्लाह की किताब के ज़रिए से इनके इख्तिलाफात वाले मामलों में फैसला सुना दें। जब इंसान झगड़ा करता है कि भाई ये हलाल है कि हराम है, ये जायज़ है कि नाजायज़ है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अर्रहमान ने हमारे दरमियान अपने बंदों में से किसी को नबी मुकर्रर किया, उससे इंसानों की रहनुमाई करवाई और कहा कि देखो ये मेरी किताब है, अल्लाह तुम्हारा खालिक है, अल्लाह की नज़र में ये हलाल और ये हराम है, तो तुम ये हलाल करो, ये हराम करो। इस जरिए तमाम इंसानों को अल्लाह ने हिदायत दी। अल्लाह ताला उसी आयत में कहते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 213 में, जो लोग खुद गर्ज थे, जो लोग नफ्स परस्त थे, इन लोगों ने अपनी मनमानी को इख्तियार किया तो अल्लाह ने भी ईमान वालों को हिदायत दी। तो जो अपनी मनमानी को इख्तियार किए उन लोगों ने दुनिया में कई मज़ाहिब बनाए, जैसे यहूदियत बना ली, ईसाइयत बना ली, हिंदू मत बना ली, बुद्ध मत बना ली, सिख मत बना ली, जैन मत बना ली। ये खुद गर्ज लोगों ने अपनी मनमानी से मज़ाहिब बना लिए जो अल्लाह ने कभी भी ज़मीन पर नहीं भेजे थे, अल्लाह के पास सिर्फ इस्लाम था। अब ऐसी सूरत में जो लोगों ने खुद गर्जी के मज़ाहिब बनाए हैं, अगर थोड़ा सा हम इन मज़ाहिब का मुतालिया करते हैं, थोड़ा सा इनके अकायद को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो हमको पता चलता है कि हिंदू धर्म के मानने वाले जितने आज आपको हिंदू भाई बहन मिलेंगे, इन लोगों ने हिंदू मत को 6 अलग अलग मसलकों में बांटा है। 6 मसलक, जैसे हमारे मुसलमानों में हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली, ये 4 मसलक हैं इस्लाम को समझने के। इसी तरह इन लोगों ने 6 मसलकों में अपने मजहब को बांटा, और कोई हिंदू इन 6 में से किसी एक मसलक में अपने आप को चिपका कर रखता है, अपने आप को उससे जुड़ा कर रखता है और कहता है मैं हिंदू मत बस इस मसलक के तहत ही समझूंगा, चाहे वो बात सही हो कि गलत हो, बस मैं इसी मसलक को मानने वाला बनकर रह जाऊंगा। दूसरे मसलक की बात मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, यही मेरा मसलक है, मैं इसी पर कायम रहूंगा। अब ऐसे उसमें जब आप इन मसलकों का जायजा लेते हैं तो इनमें एक मसलक जो सबसे कदीम और सबसे पुराना मसलक है वो है समख्या। ये समख्या वाले जो मसलक वाले लोग हैं, इनका मानना है कि जो इंसान पैदा हुए हैं हमारे अंदर आत्मा है, मतलब रूह है, सोल है,
اور ہماری اس آتما کو پیدا کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ تو وہ کہتے ہیں پیدا نہیں ہوئی، ہم سب انسانوں کی آتما دراصل پرم آتما کا حصہ ہے. پرماتما ہم کئی بار یہ جملہ سنتے ہیں، پرماتما نے ہم کو پیدا کیا. پرماتما، وہ پرماتما نہیں ہے، پرم آتما، تمام آتماؤں کی سب سے بڑی آتما. سول، سپر سول، دا سپریم سول. تو یہ کہتے ہیں کہ پرم آتما نے اپنی آتما کے ٹکڑے کیے، اور اس کی آتما کے جتنے ٹکڑے ہوئے، ہر ٹکڑا کسی ایک جاندار میں اس نے ڈال دیا. لہذا ہر جاندار میں خدا رہتا ہے، ہر جسم میں خدا موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ میری آتما اصل خدا کی آتما ہے. خدا کی آتما میرے اس جسم میں آ گئی، اور خدا نے کہا کہ اے انسان میری آتما کو پاک رکھ، تیرا جسم گندگی کی طرف جاتا ہے، میری آتما کو لے کے گندی طرف مت جا. اگر تو برے کام کرے گا تو تجھے سزا میں یہ دوں گا کہ اگلے جنم میں کتا بلی یا گدھا بنا کر پیدا کر دوں گا. یہ ان کا ماننا ہے. مگر اوورآل بتانا کیا چاہتا ہوں، یہ جو تصور ہے کہ خدا ہر چیز میں رہتا ہے، ہر جگہ رہتا ہے، یہ سمکھیا ہندو مت کے ماننے والوں کا ہے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، صحیح بخاری میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک غلام لونڈی، ایک لونڈی تھی، اس سے سوال کیا کہ بتا اللہ کہاں پر ہے. دیکھیے یہ جو سوال، بھائی اللہ ہر جگہ ہے یا اللہ عرش پر ہے، اس کا جواب اللہ کی قسم ہے ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کائنات میں کوئی دے ہی نہیں سکتا. اب دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا معاملہ کیا. ایک لونڈی اس کو پوچھا کہ بتا اللہ کہاں پر ہے، اس نے کہا اللہ عرش پر ہے. اللہ کے نبی نے کہا تو نے صحیح جواب دیا، انعام کے طور پر تجھے اب میں آزاد کر دیتا ہوں. لفڑا ہی ختم، جھگڑا ہی ختم، فساد اور دنگا ہی ختم. ارے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی موجود ہے، نبی خود سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، نبی کو جواب مل رہا ہے کہ اللہ عرش پر ہے. نبی جواب سن کر کسی کو آزاد کرتے ہیں. اللہ کی قسم اگر اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مل کر بھی کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے، میں کلمہ پڑھا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، اللہ کی قسم میں کسی کی بات نہیں مانوں گا جب میرے نبی کی کوئی بات آ جائے. اب یہ کہنا کہ اللہ ہر جگہ ہے کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے وہ کیا یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا علم نبی سے بڑھ کر ہے اللہ کے بارے میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقت کے نبی سوال یہی کر رہے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، جواب دینے والی جواب دے رہی ہے اللہ عرش پر ہے. وقت کے رسول یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہر جگہ ہے، خوش ہو کر کہتے ہیں انعام کے طور پر میں نے تجھے آزاد کر دیا. اب رہا جہاں تک مسئلہ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 کا، یہ قرآن نازل کس پر ہوئی؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے. اللہ کے نبی سے بہتر قرآن کی آیت کون سمجھ سکتا ہے کائنات میں؟ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا. تو کیا آپ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے آیت کے مطابق سمجھا کہ اللہ شارک کے قریب ہے، لیکن نبی کو جب لونڈی نے کہا کہ اللہ عرش پر ہے تو نبی کو یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی؟ نعوذ باللہ من ذالک. اگر کوئی بیوقوف یہ کہے بعد میں نہیں یہ آیت اصل میں بعد میں نازل ہوئی تھی، لونڈی پہلے جواب دی، تو کمبخت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرنے کے بعد عرش پہ نہیں گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کے پہلے سے ہی معلوم ہے کہ اللہ کہاں پر ہے. اس کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اس کے کئی منطقی طریقے بھی ہیں، عقلی طریقے بھی ہیں. عقلی طریقے کیا ہے؟ ایک، اگر آپ کہیں گے اللہ ہر جگہ ہے تو جو ناستک ہوتا ہے، جو کوئی خدا کو ہی نہیں مانتا، وہ آپ کو اگر پلٹا کر سوال کر دیا نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو کچرے کی کنڈی ہے اس کے اوپر ہے کہ آپ کا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیا کہیں گے آپ؟ ہم کئی گندی جگہوں پر جاتے ہیں، ہم کھانا کھانے کے بعد اپنے کھانے کو، گندگی کو پیٹ میں سے نکالنے جاتے ہیں. اب وہ کمبخت نے سوال کر دیا کہ آپ کا اللہ وہاں پر بھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ جو کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے، اب اس کو سمجھانا پڑے گا کہ نہیں یہاں نہیں ہے. اب اس کے لیے پھر ایک دلیل لانی پڑے گی. کہاں سے لاؤ گے؟ تم اپنے آپ کو پھنسا رہے ہو، تم اپنے آپ کو مارنے لگا رہے ہو ایک ناستک کو تمہارے دماغ کے اوپر. دوسرا سوال، اگر اللہ ہر جگہ ہے تو ہر مسلمان کو پوچھا جائے نبی کو جب معراج ہوئی نبی کہاں گئے تھے؟ عرش، اللہ کے عرش کے پاس گئے.
اگر اللہ ہر جگہ ہے تو نبی کو اوپر جانے کی ضرورت کیا پڑی؟ وہ یہی ملتے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. اگر اللہ اوپر ہے تبھی تو نازل کیا نا، اگر اللہ ہر جگہ ہے تو دے دیتا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب سورہ قاف کی آیت کے بارے میں پوچھا گیا نحنو اقرب الورید کا معنی کیا ہے، ہم تمہاری اشارت سے قریب ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ جب یہاں پہ نحنو کا عربی میں لفظ آیا جس کا معنی ہم وہاں پہ جب مراد تم اللہ سے لیتے ہو اور کہتے ہو کہ دیکھو نحنو اقرب الورید، اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہاری اشارت کے قریب ہے، تو تم اللہ کی ذات معنی لے لیے. اب میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں، سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. تو اللہ کے نبی پر قرآن کیسے نازل ہوتی تھی؟ کہے گا کہ جبرائیل لا کر نازل کرتے تھے. تو کیا جبرائیل اللہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے فرشتے ہیں. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے ہم نازل کر رہے ہیں، تو یہ جبرائیل بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا عربی زبان میں مالک جب کہتا ہے میں کچھ کرتا ہوں تو کلام کرنے کے انداز میں ہر زبان میں ایک بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ خود اپنی ذات سے کچھ کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے. اس کی جو طاقتیں ہیں، اس کے جو صفات ہیں، اس کے جو اپنی صلاحیتیں ہیں، ان سب کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ اپنا ذکر کر دیتا ہے. مثال کے طور پر بیٹے کو باپ نے کہا بیٹا رات کا وقت ہے تو جا کر ہم ہیں نا تیرے ساتھ. ہم ہیں نا تیرے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ بیٹے کے ساتھ باپ جا رہا ہے. ہم ہیں نا تیرے ساتھ کا مطلب یہ ہوا ہے ہم تجھ پر نظر رکھے ہوئے، انشاءاللہ تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا. جب اللہ کہتے ہیں ہم تمہاری اشارت کے قریب ہے، اے میرے بندے ہم تمہاری اشارت کے قریب ہے، کا مطلب یہ ہے کہ ذات سے نہیں ہے، اللہ کے معلومات تمہارے بارے میں اتنے زیادہ ہیں کہ تمہاری اشارت تم خود نہیں دیکھ سکتے، لیکن رب اس سے بھی قریب ہے. تم جتنا خود کے بارے میں نہیں جانتے اتنا تمہارا رب تمہارے بارے میں جانتا ہے. اس معنی میں وہ آیت نازل ہوئی ہے. امید میرے بھائی کا جواب مکمل ہوا.